بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام دوستی کے ساتھ آپ کا دوست میزبان آر جے حیدر شیخ آپ کے ساتھ تو جناب کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ طبیعت مزاج سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ امید کرتا ہوں جناب تمام دیکھنے والے سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جناب آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا رات 9 بجے تک، باتیں بہت ساری کریں گے کل کی طرح آج بھی، اور ماہ مبارک رمضان ہے اور اس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں بھی یوں ساتھ ساتھ سمیٹتے چلیں گے۔ اوکے جناب، پروگرام کا آغاز اس خیر دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو جناب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور کل کا جو موضوع ہم لے کے چلے تھے کہ جی رمضان کا پیغام کیا ہے، تو مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں سے آپ لوگوں نے بات کی، بہت اچھا کل کا گفتگو کا سلسلہ بھی رہا، اور بڑی اچھی اس میں چیزیں کچھ سامنے آئیں کہ جس ماہ مبارک رمضان کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں بھی جو ہے وہ بڑے دل سے فراغ دلی کا مظاہرہ کریں، اپنے ظرف کو بھی اعلیٰ ظرف بنائیں تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں، معاف کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے، اس کے اندر بھی ہم اور ان دیگر زاویوں سے آگے چل کے آج بات کریں گے کہ جو کل چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی، جس میں صلہ رحمی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اختلافات ہیں تو اس کو ختم کیجیے، اس رمضان کو دوسرے رمضانوں سے مختلف بنائیے۔ بہت سارے لوگوں نے بڑی مختلف اپنی آراء دی، اور اس رائے کی نظر میں ہم نے کہا کہ چلیں آج اس کو تھوڑا سا اور آگے ذرا لے کے چلتے ہیں، کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی کہ جب کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو پھر بہت زیادہ طولانی ہوتے ہیں، جس میں ایک شاخ کی طرف اگر ذکر ہو تو اس شاخ سے آگے 10 قسم کی اور شاخیں نکلتی ہیں۔ تو آج کے بھی پروگرام میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اسی کے حوالے سے ذرا بات کی جائے اور جانا جائے، جیسے ہم نے کل بات کی مساوات، رواداری، بھائی چارہ کا فروغ ہو آپس میں، اور ایک جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم خیال نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے باتوں کو، چند لمحات کو اگر ہم اپنی زبان کو یا اپنے آپ پہ قابو رکھیں تو ہم آگے چل کے بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کے پروگرام میں ہمارے آپ کا ساتھ سلسلہ گفتگو رہے گا، اور آپ کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر، 0315000824، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میسج کے ذریعے بھی پروگرام میں شامل سکتے ہیں۔ میسج کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے، ٹائپ کیجیے SPR، اسپیس دیں، اپنا نام اور پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں 8881 پر 8881 پر۔ اس سے پہلے کہ مزید خبریں اور مزید پروگرام کو آگے لے کے چلیں، پہلے آپ کو ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ کریں اور پھر آگے آپ سے بات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ جی جناب، تو ٹریفک کی صورتحال شہر کراچی میں کیا ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے ہے جناب کہ ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق ضلع ساؤتھ بسم اللہ چوک سے کینٹ اسٹیشن روڈ پر روڈ کارپیٹنگ کا کام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے لیے اس روڈ کو بدستور بند کیا گیا ہے۔ متبادل طور پہ ہیوی ٹریفک کو لکی سٹار سے JPMC کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع ملیر میں ICI گگر پھاٹک کوٹری اور ٹھٹا کو ملانے والے کوٹری برج گر گیا ہے، جس کی وجہ سے ہیوی ٹریفک کو ICI گگر پھاٹک سے لنک روڈ سپر ہائی وے کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ روڈ جو ہے وہ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع ملیر سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ماڈل روڈ ٹینک چوک کے پاس جانب گیٹ نمبر 6 آئل ٹینکر ایک خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ ٹریفک اہلکار یہاں پر ٹریفک کی صورتحال کو بحال کرنے میں مصروف عمل ہے۔ مزید ٹریفک کی صورتحال سے بھی آپ سب کو آگاہ رکھیں گے۔ سنتے رہیے سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6، آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر۔ تو جناب یہ تھی ابھی کی صورتحال شہر بھر میں اور ٹریفک کی، اور اب اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں بس کال کا سلسلہ اب شروع کرنے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں جی آج کے کالرز ہمارے ساتھ کون ہیں اور آج ہماری بات کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں اسماعیل صاحب؟ اللہ کی لاکھ احسان، چھوٹے بھائی کی دعا ہے، بالکل خیر خیریت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ کی لاکھ احسان ہے۔ یہ تو برکتوں والا اور بڑی برکت والا، محبت اور پیار والا رمضان شریف کا مہینہ ہے انشاءاللہ۔ یہ تو
اگر آپ نے اللہ پہ یقین رکھے تو یہ اچھا ہی اچھا گزرے گا. بالکل ہم کوشش کریں تو سارے مطلب جتنے دن آتے ہیں نا, ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, پیار کریں, ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھائیں نہ, کم کر دیں تو اللہ تعالیٰ سبھی بہتر کر دے گا. اچھا میں یہ کہوں گا جو آپ نے موضوع رکھا ہے نا, رمضان شریف کا مہینہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ جب آتا ہے نا جی جی تو انسان کی زندگی پتہ نہیں, یہ تو اگلا سال اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم لوگوں کو امید ہے پھر آئے گا, ہم رکھیں گے, لیکن انسان تو ایک قسم کا مہمان ہے, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں. بالکل یہ رمضان آج میں ہوں, کل پتہ نہیں ہوگا یا نہیں. تو یہ موقع ہمیں ملا ہے, ہم اپنے موقع ہاتھوں سے گوانا نہیں دے. اس میں جو ہم سے ہوتا ہے وہ ہم کریں, مطلب رمضان شریف کا احترام کریں. اچھا حیدر بھائی ایک بات بھی کل مجھے یاد بھی نہیں آئی, میرے ذہن میں تھی. میں ان سارے بھائیوں کو مطلب پیار محبت سے ہاتھ جوڑ کے ان کو یہ انتظار کرتے ہیں کہ چلو روزہ تو ہمیں رکھنا ہے, فرض ہے نا, روزہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں رکھنا ہے. چلو اگر کوئی نہیں بھی رکھتا ہے تو لیکن جو مسلمان ہے, مسلمان کا کام ہے روزے دار کا احترام تو کرنا چاہیے نا. بالکل. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے روزے داروں کے آگے مطلب وہ سگریٹ پیتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ان لوگوں کو یہ نہیں خیال ہوتا ہے کہ آگے والا احتیاط کرنا چاہیے نا. یہ مسلمان میں تو چلو آپ یقین کریں, ہم دکان میں بیٹھے تھے تو آیا تھا وہ جو جھاڑو لگاتے ہیں نا, ان کو کرسچن کیا کہتے ہیں, جی جی, تو وہ سگریٹ پینے والا تھا. مجھے مسیح تو وہ سگریٹ پینے والا تھا, تو مجھے کہنے لگا چاچو آپ کو تو روزہ ہے. میں نے بولا ہاں, تو بولا نہیں یار پھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, اور نکل کے باہر کہیں جگہ پہ جا کے سگریٹ کیا ہو. مطلب ان لوگوں کو بھی اتنا احترام ہے. نہیں, ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ واقعاً ہمیں تو احترام کرنا چاہیے نا. میں تو یہ کہتا ہوں, اتنے تک کہتا ہوں کہ اگر روزہ نہیں بھی رکھتا ہے تو لیکن وہ ان کا مرضی ہے, سب اپنا حساب کتاب سب کا ہوگا, لیکن احترام تو ہمیں ضروری ہے, مسلمان ہے نا. بالکل بالکل, یہ تو ماشاءاللہ اس میں تو ساری باتیں بہت بھی اچھی تھی, سب لوگوں نے کہی تھی. میں بھی یہ کہتا ہوں یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے. ہاں, درگزر سے جو بھی چھوٹی بڑی باتیں سب کو بلا دیں. خدا سے رحمت مانگتے ہیں تو ہمیں بھی تو چاہیے نا, ہم اپنے ساتھ کے لوگوں کے اوپر بھی تھوڑا سا رحم کریں, ان کی بھی باتوں کو درگزر کریں. اصل مقصد تو اس کا جو پیغام ہے درگزر کی طرف آج اس کا ذرا موضوع رہے گا. مطلب جتنی ساری ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ساری باتوں کو در بدر پیار محبت کر کے مسلمان جیسے ہمارے مسلمان نام کا نہیں بنے, مسلمان بن کے دکھائیں. عملی طور پہ بھی تو لوگ بھی دیکھیں, بالکل عملی طور پہ بھی تو ہم کر کے کوئی کارنامہ دکھائیں نا. اگر صرف نام لوں کروں کچھ نہیں تو اچھا نہیں ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا اسماعیل صاحب. سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بڑی عمر دے, آپ کو مبارک, خیر مبارک. سارے سننے والوں کے سب سے سلام. اوکے, اللہ حافظ, فیمان اللہ. تو جناب یہ تھے اسماعیل صاحب کیری بندر سے. تو آج کے رمضان کے اس پروگرام میں آج کا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے انبیاء ہیں, کون سے ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ملتا ہے. اس سوال کا آپ ضرور جواب دیں, اور میں پروگرام کے آخر میں بھی اس کا جواب ضرور دیتا ہوں. اچھا جی, ایک کال لیتے ہیں جی, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے بن یامین بھائی؟ بس آپ کی دعا ہے یار, پریشانی بہت اچھی تھی. اللہ خیر کرے. کیا ہوا؟ 3 دن سے گیس نہیں ہے. ارے سر, یہ تو سمجھ لیجئے یہ تو وہ دکھ ہے جو آپ نے چھیڑ دی ابھی. نہیں یقین والے اتنے 3-4 دن کتنا پریشان ہو رہے. صبح 8 بجے سے جاتی ہے, رات کو 12 بجے پتہ نہیں ہوتی, اور پیچھے آتی کہ نہیں آتی. صبح کہتے ہماری چائے بنتی ہے. یہ اب سیر اور افطار کے اندر بھی اگر حکومت یا جو ارباب اختیار تک آواز آ رہی وہ ذرا خیال کریں. دیکھیں انسان ہی بستے ہیں, انسانوں نے روزہ رکھنا ہے, تو برائے مہربانی اتنا تو کسی کے ساتھ ظلم نہ زیادتی نہ ڈھائیں کہ جی بڑا مشکل ہو جائے کہ روزے رکھنے. بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل بالکل ہوں گے جی, بالکل ہوں گے. بچے بیچارے لکڑی سے پکانا, پھر گیس کسی ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تو دوبارہ پچھلے دور یاد کرا دیا آپ نے, پتھروں پہ لکڑیوں پہ پکانا. ہم نے چھوٹے چھوٹے تھے تو اس ٹائم اپنی والدہ کے ساتھ ہم لکڑی جلاتے تھے, تو وہ وقت یاد آتا. بالکل, ہمیں اپنا ددیال یاد ہے کہ ہم نے بھی یہی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. بھائی بیٹی سے بنتا بھی نہیں روٹی.
ایسے ہی لکڑی جلانی آتی بھی نہیں آتی، اور اس کا دھواں اس کی آنکھوں میں، بس وہ ان ماؤں کا ہی حوصلہ تھا جو اس وقت وہ جب وہ پکا گئی تو ہم لوگوں کو پال پوس کے انہوں نے بڑا کر دیا. آج وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی. آج سہولیات ذرا مختلف ہو گئی ہیں. اس وقت وہ بھی ایک نعمت ہوتی تھی جناب، مٹی کے تیل کا چولہا. جی جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ٹائل لگی ہوئی اوپر بھی لگی ہوئی ہے. بالکل اب چھت کے اوپر جگہ بنائی ہوئی اس کو وہی جلاتے ہیں ہم لوگ. ہاں ویسے ویسے آپ بھی پریشان نہ ہو نا دوسرا آپ کا پڑوسی پریشان ہو، اس کا بھی تو خیال کرنا ہے. ایسے ہی ہے. چلیں جی بالکل، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے. جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، شکر ہے اللہ پاک کا، الحمد للہ. میں حیدر بھائی کل بھی حاضری نہیں لگی، آج لگا دوں. چلیں جی بہت شکریہ آپ کا، یاد آوری کا، حاضری کا بھی بہت شکریہ جناب. جی جی اوکے خدا حافظ. تھینک یو جی، اللہ حافظ. ایمان اللہ بن یامین صاحب تھے جناب، یہ غالباً نازوات کے ایریے میں رہتے ہیں، اور ان کی طرف جو ہے وہ گیس کا بڑا مسئلہ ہے. تو جو بھی ارباب اختیار ہیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ضرور جناب جس حد تک ممکن ہو ان کے لیے سہولت فراہم کی جائے. اچھا جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. حیدر بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک جی. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمینا بات کر رہی ہوں، کراچی سے کنٹری کال پہ بات کی تھی آپ نے. اچھا جی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سمینا میں؟ جی الحمد للہ آپ کی دعا چاہیے بھائی. آپ کیسے ہیں؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی الحمد للہ، اللہ کا بڑا کرم ہے جی الحمد للہ. اچھا ٹاپک ہے ہمارے ماشاء اللہ رمضان کو جو اچھے درگزر کچھ کام رہنا چاہیے بندوں کو. بالکل. اور اپنے اخلاق کو اچھا، سب سے بڑی بات ہے اپنا اخلاق اچھا ہے تو پھر سبھی سب معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. کرنا بہتر رکھیں، یعنی روی سے کام کریں تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. ٹھیک ہے بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، انشاءاللہ اللہ حافظ. تو جی یہ تھی سمینہ ہمارے ساتھ شہر کراچی. بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ جی اپنے اخلاق کو بلند کریں، میانہ روی کو اختیار کریں. جب آپ ایک بیلنس لائف کو گزار رہے ہوں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے وادی رمضان کہتے ہیں، سید آباد بول رہا ہوں کراچی سے. اللہ آپ کو دیش کی آپوزن کا قانون وادی رمضان سید آباد بول رہا ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. آپ سنا کیسے؟ شکر اللہ پاک کا. طبیعت صحیح ہے؟ روزے صحیح جا رہے؟ اللہ کا بڑا شکر الحمد للہ الحمد للہ. اللہ خوش رکھے. اللہ بات الہی. کل کچھ باتیں کی تھی، آج کچھ اور کروں گا کہ رمضان جو ہے نا ہمیں احساسات کا پیغام دیتا ہے، بالکل نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے، حسن اخلاق کا پیغام دیتا ہے، صحیح حب جاہ کا پیغام دیتا ہے. تو ہم کو ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. تو جو اس چیز پہ عمل کرے گا تو سمجھو اس نے رمضان کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. تو جی اور اس کے علاوہ یہ کہوں گا جی جی کہ جیسے ابھی بھائی آئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ روزے جو نہیں رکھتے اور ان کو چاہیے کہ واقعی انہوں نے سچ کہا کہ روزے کا احترام کرنا چاہیے. بالکل دوسروں کو بھی اس سے اذیت نہ محسوس ہو، اذیت نہ پہنچے. صحیح. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جان بوجھ کے کھلے عام اس طرح کھاتے پیتے جیسے ان کی دادا گیری چل رہی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اللہ ان کے دل سے خوف خدا نکل چکا ہے. یا خدا. بس میں اتنا کہوں گا کہ ان کو جو ہے نا اگر یہ روزے کا احترام کریں گے تو ان کو روزے دار سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. بالکل ان کو روزے دار سے زیادہ اجر ملے گا. ایسے ہی. چلو اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. الہی واجد رمضان صاحب تھے، اور جو بات پہلے کہی گئی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ جی دوسروں کا بھی خیال ضروری ہے. اگر ایک شخص نے قربتاً اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر روزہ رکھا ہے تو اس کے سامنے ہم کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل نہ انجام دے جس سے اس کو تقویت ملنے کی بجائے بلکہ اس کو اذیت محسوس ہو. تو ان چیزوں کا خیال کرنا آپ کا ہمارا فرض ہے، اس کو ضرور سمجھیں جناب. ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں وسیم صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے بھائی. آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمد للہ. اور کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ اللہ کا شکر ہے الحمد للہ اچھا گزر رہا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے درگزر کا رمضان. اس رمضان کا پیغام مقصد درگزر کرنا ہے. درگزر کرنا بالکل انسان کو کوشش تو یہی کرنی چاہیے
کہ انسان درگزر کرے. اور اس کا نمونہ آج میں نے دیکھا کہ انسانوں کے اندر کتنی برداشت ہے اور کتنا وہ درگزر کر رہا ہے. صحیح. آج بیگم کے ساتھ میں جا رہا تھا, کچھ سامان وغیرہ لینا تھا, تو راستہ چھوٹی سی سڑک, اس میں جناب 2 رکشے والے جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ایسی سمجھ لے وہ گالیاں نکال رہے ہیں. تلخ کلامی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. اچھا, لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑ رہے ہیں اور ایسی ایسی گندی گالیاں بک رہے ہیں. میں حیران ہوں. میں نے بولا یہ رمضان کے دن ہے اور یہ مسلمان ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھلے وہ کسی ایک کو بھی چاہیے تھا چند قدم بچھڑتا, ہاں سب کو راستہ دیتا, دوسرے بھی نکلتے اپنی منزل پر پہنچتے. دوسرا وہاں پر خواتین ہیں اور وہ ایسی ایسی غلیظ زبان استعمال کریں گے میں بول نہیں سکتا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ تو حالات ہے جناب. آج کل برداشت اصل میں لوگوں کے اندر بالکل نہیں ہے, برداشت ختم ہو چکی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت مدافعت انسان کے اندر کم ہے. اور قوت مدافعت اس لیے کم ہے کہ ہماری خوراک صحیح نہیں ہے. ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ نہیں, خوراک ہماری ہے ہی سمجھ لو بالکل ہر چیز تو 2 نمبر طریقے سے بن رہی ہے. دودھ بھینسوں کو دیکھے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بھینس کو ٹیکا لگاتے ہیں اور پھر وہ دودھ نکالتے ہیں. اور جو فصلیں یا سبزیاں ہیں وہ بھی کھاد کے ذریعے سے اگائی جاتی ہیں. پہلے ایک فصل ہوتی تھی, میرا گاؤں سے تعلق ہے, میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. 6 مہینے میں ایک فصل تیار ہوتی تھی, اب 3 مہینے میں ایک فصل تیار ہو رہی ہے. ہاں, تو پھر وہ اس میں وہ غذائیت, طاقت, اس میں سے وہ راحت کہاں سے آپ کو ملنی ہے پھر؟ بالکل, وہ کھاد ڈالی جاتی ہے, وہ کھاد یوں کو جوان کر دیتی. یہی سارا چکر چل رہا ہے دنیا میں, جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں, ہمارے اوپر بھی اس چیز کا اثر پڑتا ہے. بالکل آتا ہے, آتا ہے. شاید ہمیں محسوس نہ ہوتا ہو ابھی, لیکن یہ آگے چل کے کہیں نہ کہیں اپنا وہ اثر ضرور دکھاتی ہیں چیزیں. بالکل بالکل. اور دوسرا میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا. رمضان کا مہینہ ہے, جی جی, آرام سے پرہیز کریں. آرام سے پرہیز کریں. گڈ. آرام سے پرہیز کریں اور بہت زیادہ پرہیز کریں. چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے. جی جی. اس میں امام مولا حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی, سیدہ بیوی سکینہ سلام اللہ علیہ. جی جی. انہوں نے امام وقت سے پوچھا کہ بھیا سجاد, کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ ہم کون ہیں؟ تو انہوں نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا اتنا برا سلوک کیا؟ تو امام نے جو جواب دیا نا وہ کمال کا جواب. امام وقت نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پیٹوں میں حرام جا چکا, اس لیے ان کو ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا. ہاں, مطلب اسے حرام اتنی غلیظ چیز ہے کہ جس پیٹ میں حرام ہوگا اس کے سامنے رسول کا نواسا بھی ہو تو وہ لحاظ نہیں کرے گا. اللہ, میں اور آپ کو پھر کیا ہی چیز ہے. حرام اتنی غلیظ چیز ہے, حرام سے پرہیز کریں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ نوالا پیٹ میں جاتا ہے, اس کا خون بنتا ہے. صحیح. اور اسی خون سے انسان جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے. کیا بات. اور اسی سے نسل آگے بڑھتی ہے. بالکل بالکل. جو حرام سے پرہیز کریں, کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو حلال کا نوالا کھلائیں. کیا بات ہے. بہت شکریہ جناب. میرا پیغام ہے جناب. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ایمان اللہ. تو جناب یہ تھے وسیم صاحب ہمارے ساتھ, اور بڑی اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ لوگ بھی کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 031500088824 شامل کرتے ہیں ایک اور کال. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کریں؟ حیدر علی شیخ صاحب, محمد ناظم درویش گلبار کراچی سے کافی عرصے کے بعد آپ کو کال کر رہا ہوں. جی درویش صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت مزاج؟ الحمدللہ, امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے تمام چاہنے والے خیر خیریت سے ہوں گے. جی شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ ہمارا یہ رمضان, ماہ رمضان جو ہمیں وہ ہر چیز کی تنقید کر رہا ہے, لیکن یہ کہ ہمارے بات لوگ کہتے ہیں نا کہ جی شیاطین کو قابو رمضان کے مہینے میں کر دیتے بند ہو جاتا ہے, لیکن دنیا میں تو بند ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں بند نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ منافع خوروں کی شکل میں یہ شیاطین موجود ہیں. ایسے ہی چاہے وہ فروٹ والا ہو, سبزی والا ہو, ذخیرہ اندوزی ہو, یا صاحب بات کریں کہ ذخیرہ اندوزی بہت ہوتی ہے پہلے سے ہی, اور اینڈ ٹائم پہ اتنا مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں اس کو.
تو صاحب یہی میں بات کر رہا ہوں کہ شیاطین تو دوسری جگہ پہ تو بند ہو جاتے ہیں ماہ رمضان میں، ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں ہوتے؟ آخر ان کا علاج کس طرح کیا جائے؟ اس کے لیے تو سخت ایکشن ہونا چاہیے کہ بھائی کسی کا پھر لحاظ نہ کیا جائے، جو کے ساتھ گیہوں کس طرح پیس دو بھائی۔ اس کا صحیح طریقہ میری نظر میں یہی ہے کہ جہاں ہم لوگ جا کے 2 کلو پیاز لے رہے ہیں یا 2 کلو تربوز لے رہے ہیں یا 5 کلو خربوزہ لے رہے ہیں، یا ان چیزوں سے پرہیز کر کے ہم صرف اور صرف آدھا کلو لیں نا، اسی طرح دوسری اشیاء چاہے سبزی والا ہو یا فروٹ والا ہو، تو یقین کریں کہ یہ اس طریقے سے گل کر جائے گا نا کہ خود بخود 200 روپے والی چیز کو 50 روپے میں بیچ کے جائے گا۔ ایسے ہی ہے، اس وقت آپ قیمتوں کا خود اندازہ کریں کہ کس حد تک چیزوں کی مہنگائی ہے، آپ کے روزمرہ کا جو استعمال ہے اس وقت رمضان میں ہر گھر میں تقریباً جو ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، بجٹ اویسلی سب کا اوپر ہوتا ہے، ہر بندے نے چیزیں خریدنی ہیں، اب وہ آئل کا پرائس ہو، سبزیوں کا ہو، پھل ہو، فروٹ ہو، دالیں ہو، چاول ہو، آٹا ہو، ادھر بھی آپ رخ کر لیں آپ کو چیزیں اوپر ہی ملتی ہیں۔ لیکن اگر کوشش کریں ہم لوگ سادگی اپنائیں تو یہ چیز ہو سکتی ہے۔ بالکل بالکل، لیکن ہم لوگ سادگی نہیں اپناتے جناب، ہم دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اس دکھاوے کے چکر میں آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے۔ السلام علیکم پاکستان۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ جناب ہمارے ساتھ محمد ناظم صاحب درویش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بات واقعی یہ بات ماننا پڑے گی کہ ہمارے ہاں جو ہے نا کچھ چیزوں کے لیے موقع اور جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے کہ چلو جی آج تھوڑا سا سٹور کر لو، 4 دن کے بعد ہم اس میں ایک اچھا پروفٹ انکیش کریں گے، تو ان چیزوں کا خیال کریں اور ہر ایک کا خیال سمجھیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات کر رہی ہوں؟ جی جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، بھائی آپ کی بہت ساری دعاؤں کی سارگی۔ آپ سنائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، اپنی رحمت و برکتوں کے سائے میں رکھے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں، اور رمضان المبارک رحمتوں سے بھرا، برکتوں سے بھرا مہینہ، اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام مسلمان بھائی بہنوں کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر احسان، اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اس پیارے مہینے کا استقبال کریں۔ بالکل بالکل، تقویٰ ہمیں دیکھیں، رمضان شریف روزوں کا تحفہ لاتا ہے نا، ماشاء اللہ ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ روزے سے تقویٰ جڑا ہے، اور پاکیزگی ہے، خلوص ہے، عبادات پہ ہمارا زیادہ فوکس ہونا چاہیے، اور جب ہم جو ہے اس کی اصل روح کو سمجھیں گے تب ہم سمجھیں گے کہ روزہ اصل میں ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کہ ایک دوسرے کا احساس کرنا، کہ جب ہم سبھی بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ بھائی بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، اور کسی کو کسی کی اور جیسے پریشانی ہے یا کوئی جیسے وہ نعمت ہے جس کو میسر نہیں ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ پھر ہمارے اندر یہ جذبہ جاگتا ہے کہ ہم ارد گرد نظر دوڑائیں، کون ایسا ہے جو ہماری مدد کا مستحق ہے، یا کون ایسے سفید پوش ہیں جو خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کی چپ چاپ اس طرح مدد کر دی جائے۔ ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے ان کو احساس بھی نہ ہو، ان کی جو ہے عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اور اگر ہم افطاری بھی بنا رہے ہیں بھائی، تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہم کر سکتے ہیں جس کے ذریعے بہت بڑے کام ہو سکتے ہیں، مطلب کہ اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے گھر میں افطاری بن رہی ہے تو 2-4 پکوڑے ذرا زیادہ کر لیں، ہم روز یہ بنا لیں کہ 2 جگہ ہمیں بھیج دینی ہے، تو ایک پلیٹر بھی ہم سیٹ کریں گے نا، اس میں تھوڑی سی چاٹ آ گئی، تھوڑے سے چھولے آ گئے، 2-4 پکوڑے آ گئے، ایک کیلا ہو گیا، ایک کھجور ہو گیا، تو ایک حصہ بن جاتا ہے، بہت اچھا بن جاتا ہے۔ اور کم از کم بھی وہ 2 بندے 3 بندے تو اتنا کہ وہ اپنا افطار کر سکتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، افطار کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کے تمام گھر والوں کو بہت مبارک ہو، خیر مبارک جی، رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں بہت مبارک ہو تمام سننے والوں کو، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، بڑے چھوٹے، میرے بہنیں، میرے بھائی، تمام کو۔ اچھا، میں جو پوچھنا چاہ رہی تھی، پروفیسر مسعودی سر جو ہیں وہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج کل آ نہیں رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گا سر۔ میرا اور ان کا ٹائم میچ ہوتا نہیں، اس لیے میرا جو ہے ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پاتا۔
صرف یہی ہے ٹی وی پہ آج میں بہت دعا کرتی ہوں ہمارے بہت آنریبل، بالکل میں بہت دعا کرتی ہوں ان کے لیے بھی، مختار بھائی کے لیے بھی، اور تمام عارضی جو آج کل آ رہے ہیں ان تمام کے لیے بھی. بہت شکریہ. اچھا سر میں ایک بس جی میں بس ایک دعا کرنا چاہوں گی، تو سب میرے ساتھ اللہم آمین کہہ رہے ہیں، شاید مجھے کسی کی دعا مل جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب السقرات وقنا عذاب المیزان. اللہم آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ بھائی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ایمان اللہ. بڑی اچھی گفتگو سے سر آپ کے ساتھ، اور جو آخر میں آپ نے دعا پڑھائی وہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، اور جب میں خود طفل مکتب تھا، اور ابھی بھی الحمدللہ وابستہ تو رہتا ہے انسان کہیں پہ بھی چلا جائے، تو وہ ہمیں یہ بچپن میں ہی دعا پڑھائی جاتی تھی، اور بہت پابندی کے ساتھ ہمیں کہا تھا بیٹے اس دعا کو ضرور یاد کریں. تو بہت بہت شکریہ جی بچپن کی چیزوں کو یاد کرانے کا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں یونس بھائی بات کر رہا ہوں اپنا کراچی سے. جناب یونس صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، کرم احسان ہے. بھائی آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں معلوم ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. رمضان کی تو برکتیں ہمارے نبی کے صدقے میں ملا ہے. شکر الحمدللہ. ہم لوگ مسلمان جو ہے نا تھوڑا رمضان میں ظلم کے اتر آتے ہیں. برود مہنگا کر دیتے ہیں، کھانے پینے کی ہر چیزیں مہنگی ہو جاتی. تو کچھ بھائی ہوتے ہیں جو روزے دار، تو وہ اپنا روزے کا سامان بھی نہیں لے سکتے، مزدور ہو سکتے ہیں سارے. چلیں جی بس پروردگار سبھی کو اس مہینے میں ایک ہدایت دے تاکہ ایک دوسرے کا خیال کر سکے. نہ جانے کون کس طرح سے روزہ افطار یا سحر کا اہتمام کرتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے. جی ہاں، سب کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی راستے سے جا رہا ہو تو ان کو بھی بلا لینا چاہیے، بھائی آ جاؤ افطار کر لو. بالکل بالکل. ہاں یہ تو سمجھو کہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو روزہ افطار کرا دو تو بھی آپ کو روزے کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ جی. ہمارے اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے بہت فائدے رکھے ہیں. بے شک بے شک. بس ہم لوگ خود فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے. چلیں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس بابرکت مہینے سے نعمتیں رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. الہی آمین الہی آمین. بہت شکریہ جناب کال کرنے کا یونس صاحب. تھینک یو. اللہ حافظ. ایمان اللہ. محمد یونس صاحب ہمارے ساتھ تھے شہر کراچی سے، اور بہت ساری باتیں یا چیزوں کا مفہوم مقصد ہدف ایک ہی طرف جا رہا ہے. ان چیزوں کو سمجھیے کہ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں رحمتیں ہیں ان کو ضرور سمیٹنے کی کوشش کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کریں؟ رحیم اللہ غوری اللہ کا شکر الحمدللہ. رحیم اللہ غوری صاحب کافی دنوں کے بعد آپ کی کال شامل کیا آج پروگرام میں. جی بس کچھ طبیعت علیل رہی، اللہ آپ کو کال نہیں کیے. نہیں کوئی بات. اور پھر آپ کا جو ہے نا یہ نمبر جو ہے یہ بڑا مشکل سے ملتا ہے. چلیں اس بہانے تھوڑا سا فون بڑھ گیا آپ کا. آپ کی مقبولیت کی بھی جو دلیل ہے اور آپ کی چینل کی بھی. شکر الحمدللہ. ذکر رمضان شریف کا ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الہی. دیکھیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لے گئے تو توفیق نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے یہاں روش ایسی ہو گئی ہے اس میں کیا سلور کے حوالے سے یا دوسرے اداروں میں جا کے جو دیکھا میرا ہاتھ، تو ابھی ماضی میں کنٹرول کرنے کے لیے ادارے ہوتے تھے، اس ادارے کے لوگ آتے تھے، باقاعدہ چیک کرتے تھے، اور جو ہے وہ اس میں KMC کے لوگ بھی تھے، بالکل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بھی تھے، سیکیورٹی اہلکار سب ہوتے ہیں. جی اس
کے علاوہ جو نمائندے تھے کونسلر وغیرہ وہ ہوتے تھے. صحیح. اور جو ہے وہ صارفین کی انجمن بھی ہوا کرتی. اب جو ہے تو صحیح، لیکن عمل درآمد اپنے عمل درآمد نہیں بلکہ ذاتی فائدے اٹھا رہے. اللہ، آپ کتنے عرصے پرانی بات کر رہے ہیں جناب؟ والے جی یہ کتنے عرصے پرانی بات کر رہے ہیں دکان والے. جی ہلو. جی میں یہ پوچھنا تھا آپ یہ کتنے عرصے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ میں زیادہ عرصے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو ہے طویل عرصہ گزارا ہے اور جو ہے اس میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. لیکن اب جب سے انہوں نے انجمن تاجران بنا لی نا تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پھر ہر دکان والوں نے باقاعدہ جو ہے اوپر تک ڈیلنگ رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی کاروائی کر نہیں سکتا. آپ یقین کیجیے میں نے بڑی جو ہے وہ کہتا ہوں آپ سے. تو لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آخر ہم یہ مہنگا بیچ رہے ہیں. تو یہ رمضان شریف میں یقین کیجیے یہود و نصارہ امریکہ برطانیہ اور ہمارے پڑوسی ملک تک میں جو ہے نا رمضان شریف میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کے جو ہے وہ رمضان ہے لہذا سستا کر دیا جائے. ایسے ہی بالکل ہمارے یہاں رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے انتظار رہتا ہے کہ اس رمضان میں جو ہے ہم اپنی اگلی پچھلی کسر پوری کریں. اچھا پھر مہنگائی کے رونا روتے ہیں. میرے گھر کے پاس جو مارکیٹ ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کہلاتی ہے. اس قدر رش ہوتا ہے کہ آپ وہاں داخل ہو نہیں سکتے اور اتنی خریداری کرتے ہیں اور گاڑیوں میں جگہ نہیں ملتی. تو اور پھر جو ہے نا اور بینکوں میں یہ حال ہے کہ وہاں اے ٹی ایم کے پاس لائن لمبی لگی ہوئی ہے. ہم اصل میں دیکھیں جب ہمیں پتہ لگے آٹا مہنگا ہو رہا ہے شاٹ ہے تو ڈبل لیں گے. دودھ مہنگا ہونے والا تو اس کو کہیں گے نا. ایسے ہی ہم خود ذخیرہ لوزی کر کے اپنے لیے مصیبت موڑ لیتے ہیں. ہاں یہ بات تو ہے. چلیں جی اس بہانے لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. جی نہیں اب روزے آپ رکھو گے نماز بھی پڑھو گے جب یہ منافقت کرو گے تو کیسے قبول ہوگا؟ بالکل میری یہی درخواست ہے سب سے کہ اللہ کے واسطے جو ہے نا وہ کم از کم اس چیز کا خیال کرے رمضان کا. اور جو ہے اور پھر اگر یہ زکوٰۃ دیں تو میں کہتا ہوں کوئی مستحق نہیں رہے گا. صحیح بات ہے. آج یہ کہ بینکوں سے پیسے نکال لیتے تاکہ ہمارا پیسہ نہ کٹے. چلیں جی اللہ پاک سب کو ہدایت دے. بہت شکریہ آپ کا رحیم اللہ غوری صاحب کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ. اللہ کا واسطہ ہے ان کے جو ہے نا وہ مہنگائی نہ کرے اور غریبوں کا خیال کرے پڑوسیوں کا خیال کرے. اللہ جیسا دے گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. آپ کی فیملی اور سوال سے میرا بڑی دعائیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو. اللہ وعلیکم السلام. رحیم اللہ غوری صاحب تھے. بہت سارے ایسے عنصر بہت ساری ایسی چیزیں کی طرف نشاندہی کی ہے اور ونس اگین جو مقصد ہے اور جو ہدف ہے اس کو تھوڑا سمجھیے کہ یہ کس مہینے کے اندر ہم کیا ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں, اس کا فائدہ ہم کتنی دیر تک لے لیں گے اور ہم کس طرح سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی وقت ابھی آپ کے پاس ہے, بدل سکتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سائیں محترم حیدر بھائی احمد خان بلوچ کراچی جلدی سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب. جی آپ کو بہت کال کرتا رہتا ہوں آپ کی اور امجد بھائی اور پروگرام میں ہمارا پتہ نہیں فون ہی نہیں لگتا ہے. بہت کوشش کرتے ہیں پیارے بھائی, آپ کو پتہ نہیں رابطہ نہیں ہوتا ہے. تو آج شکر ہے آپ کو فون لگ گیا. رات کو ہم نے بہت کوشش کی تھی نمبر نہیں لگا. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی بھائی محترم ہمارے بات کر کے گئے, جو وسیم بھائی نے جو بات کی بہت پیاری لگی ہے, بہت اچھی بات کی, بنیادی بات کی اس نے. میں بچپن کی بات کرتا ہوں. میں چھوٹا تھا 8-9 سال کا, تو میرا چاچا ہی تھا وہ دینی مدرسے میں دینی تعلیم وہ دیتا تھا. وہ ہمارے گاؤں سے بھی بہت دور رہتا تھا. جنگل سے ہم جا رہے تھے, شام کا ٹائم تھا 4-5 بجے کا. تو ایک گاؤں تھا, گاؤں سے ایک کتا تھا, اس میں رسی بھی باندھی ہوئی تھی. بہت بڑا موٹا اور تیز کتا تھا. وہ ہمارے آ رہا تھا, ہم لوگوں کو دیکھ کے اجنبی آ رہا تھا ہمارے سامنے. تو میں تو ڈر گیا. میرے چاچا نے بولا کہ بیٹا آپ تھوڑا آگے چلے جائیں, میں اس کو خود جو ہے نا قابو کرتا ہوں. تو ہاتھ بھی اس کے کالی تھے, میدانی علاقہ تھا, جنگل تھا, تو اس کو ڈر ہی نہیں ہوا. وہ کتا جیسے آ رہا تھا نا ایسے پاؤں پر کر کے کاٹنے کے لیے اس نے سر پہ ایسے نا پاؤں اس کے کندھے پہ رکھ دیا. کتا جو ہے نا ایسے ہی بیر کی طرح گردن زمین میں کرتے وہ ادھر ہی خاموش ہو گیا کتا.
तो हमने ये जो मौजूदा देखा तो बहुत एक बूढ़ी औरत थी, वो गांव से वो आ रही थी, फिर आगे उसने उस रस्सी को पकड़ा, फिर कुत्ते को बांधा रस्सी उधर झाड़ी में, फिर ये मेरे तरफ आ रहा था, हंसता हुआ आ रहा था, मेरे को बोला बेटा ये कुत्ते को क्या ताकत है इंसान को काटे। तो उसके पास इतना इल्म था कि वो ईमान भी था कि खाली आंखों कुत्ता आ रहा था तो कुत्ते के सामने वो ऐसे ही खड़ा हो गया डट के, और कुत्ते के ऊपर जो है पाँव रखा और कुत्ता बिल्कुल खामोश खड़ा हो गया। तो ये आज जो कितने मदरसे पढ़ाते हैं, मैं चैलेंज देता हूँ, कितने मदरसे पढ़ाते हैं, हाफिज हैं, कारी साहब हैं, मैं ऐसे कुत्ता छोड़ता हूँ और वही इल्म उनके पास होगा, लेकिन वो आए कुत्ते को रोकें, ऐसे कुत्ते के आगे खड़े हो जाएं, क्योंकि हम जो करते हैं परूरते नहीं है, हम अमल नहीं करते हैं, और हमारा जो ईमान है वो अधूरा है। हम सिर्फ ऐसे आगे जा रहे हैं, बहुत तेज हैं। पहले तो जमाने में बहुत थोड़े से दीन था, बहुत पुराने हाफिज बहुत कम थे, लेकिन आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में, लेकिन और अमल नहीं हो रहा है, हमारे काम हो वैसे ही हम। हाँ जी, अमल से दूर है, अमल से दूर है, बस ये कमी है। चलें जी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी बनाए जी। बहुत शुक्रिया अमन साहब कॉल करने का आपका, थैंक यू सो मच। बस अल्लाह ताला मुसलमानों को ईमान दे, बस ये बात है। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। हमारे साथ थे जनाब अमन साहब और बात कर रहे थे। जनाब बात ये कि इल्म तो मेरे पास आपके पास भी है, लेकिन मेरे उस इल्म का फ़ायदा मुझे ये कि जब मैं उसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में भी अपनाऊँ, तो जब हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो पता चलता है कि यार जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा, किसी भी दरसगाह से, किसी भी स्कूल से, किसी मदरसे से, जामे से, कहीं से मैंने पढ़ा, अब मैंने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट भी किया। तो जब मैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगा तो उसका असर व रसूख मेरी शख्सियत में, मेरे किरदार में, मेरी गुफ्तार में नज़र आएगा। तो यही चीज़ें मेरे अंदर एक निखार लेकर आएंगी, मैं ही उनके मुताबिक अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बच्चे माशाल्लाह नंबर बिजी जा रहा होते हैं तो ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अगर नहीं लगता है तो खामोशी से और सुनती रहती हूँ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मेरा बच्चा मेरी तरफ से आपको जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का, करम है मालिक का, एहसान है रब का, शुक्र। और मेरी तरफ से रमजान बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। बस आज बात हुई। हाँ जी, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। बस बिन्यामीन भाई की बात सुन रही थी, कैसे परेशानी हो रही है गैस की। तीन करो हैदर बच्चा, मैंने 3 साल से गैस की शिकल नहीं देखी। आप कैसे गुजारा करती हैं? 3 साल हो गए बच्चे, हाँ 3 साल हो गए, बस 2-2 किलो डाल के लाते थे, चाट बना लेते थे घर में थोड़ा बहुत। अभी तो बस 50 के चने आ जाते, 50 पकौड़े, एक माँ बेटा है, बस शुक्र हम करके खा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। गैस है नहीं बच्चे, और बस सिलेंडर पे बंदा क्या तरह इतना बोझ पाएंगे, बस बने बनाए 50-50 के ले आते, 2 माँ बेटे अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते, रब का शुक्र अदा करते हैं। बच्चे क्या करें, शुक्र चाहिए जी। और मैं सुना है कि कहते कि आजकल तो जो है ना, इन लोगों ने जो हमारे जो मुसलमान बहन भाई जो भाई हैं जो ज़ख़ीरा अंदोजी करते हैं और जो महंगाई करते हैं, जो इस माह रमजान में, इस बाबरकत महीने में जो इन लोग करते हैं, वो बस क्या बताएं बच्चे। सुना है कि अभी मैंने ना आज ये बात सुनी है कि ना की जो मशीन में कीमा बनाते हैं ना, उसके साथ इन लोग आजकल ना गाजर करते हैं ताकि इसकी वजन बढ़ जाए, गाजरें ऐड करते हैं उसमें। आप देखो ये क्या, अभी बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इनको जो है ना हिदायत दे, और अल्लाह ताला इनको लेकिन वो गाजरें ऐड करते हैं उस कीमे वाले मशीन में ताकि इसका वजन बढ़ जाए। बस अल्लाह पाक सबको ये हिदायत दे, बस समझ में नहीं आती कि लोग क्यों ऐसा काम कर, जिससे वो अपनी आखिरत के बारे में नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल नहीं ना, मरना नहीं है ना इनको, मरना नहीं है इनको, अल्लाह ताला को मुंह नहीं दिखाना है ना इनको, अल्लाह ये के पास नहीं जाना है इनको। यही तो समझने वाली बात है, हिदायत का महीना है, इससे सीखें समझें। कारोबार जिंदगी इंसान चलते, लेकिन अल्लाह अकबर, सुन के हमें इतना दुख हो रहा है जिस बेचारे के साथ, जिसको उन पैसों के एवज में वो चीज दी जा रही है, वो कितना बेचारा परेशान या कितनी मजबूरी से मैं हैंग हो गई है सुन के। मैंने कहा ये क्या हो, मैंने कहा ये बाकी था, मैंने कहा ये होना बाकी था।
اب اس چیز کا ذکر میں کہیں اور کروں گا نا جا کے تو سب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار ہمارے ملک میں بھی جیسے ہو رہا ہے، ہم اسلامک ملک میں رہتے ہیں. ہے نا بچے ہو رہے ہیں نا. ہم غریب جان جیسے سفید پوش غریب بندہ زیادہ سے زیادہ ہفتے 15 دن میں 1 پاؤ قیمہ لیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا کلو لے لیں گے. ہم تو اتنا نہیں ہوگا سکتے ہیں نا، جتنی ہماری چادر ہے ہم اتنی پاؤں پھیلائیں گے نا بچے. چلیں جی، اللہ پاک سب کے لیے ہدایت فرمائے اور سب کے لیے آسانی ہو. آمین. خوش رہو میرا بچہ، بہت شکریہ. خوش رہو، آباد رہو. میری طرف سے تمام سننے والوں کو، راہیلہ کو، تمام سننے والوں کو، بنیامین بھائی کو، جتنے بھی ہمارے کالر ہے سب کو ڈھیروں دعائیں، سلام، اور آپ کو بھی ڈھیر دعائیں. صاحبزادے کو بھی سلام دیجیے گا جی. اللہ حافظ جی. اللہ وعلیکم السلام. اللہ حافظ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. بہت شکریہ جی. ابھی بھی شہر بانو ہمارے ساتھ تھیں اور ایک صاحب ابھی میسج کریں گے جی میری کال نہیں لے رہے، تو جناب کال ختم ہوئی اور آپ کا اگر رابطہ ہو جاتا تو پھر شامل کرتے ہیں، ادروائز جو ہے پھر ہم بس پروگرام شامل. ایک لاسٹ کالر دیکھ لیں جی کون ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بات کریں؟ میں عمران دوست کراچی اورنگی ٹاؤن قطر سے بات کر رہا ہوں. جی عمران صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. کل کی آپ کی بات میں جو ہے وہ سب کو بہت شکریہ، بہت شکریہ. پہلے آپ بات مکمل کریں. بہت سمجھ آیا. بہت رمضان کے بارے میں ایک بچپن سے سنتے آیا ہوں، اب تک تو ہمیں پختگی ہونا چاہیے. بالکل بالکل. آج میں کسی کی برائی کے توجہ نہیں دلاؤں گا، میں اپنے اعمال کی طرف توجہ دلاؤں گا. صحیح. میں ایک ایسا انسان ہوں، کوئی عمل میرا پورا نہیں ہے. نہ ماں کا خیال پورا رکھ سکتا ہوں، نہ باپ کا، نہ کسی اور کا، نہ محلے دار کا. میں کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا، نماز کا بھی صحیح خیال نہیں رکھتا ہوں. تو سب سے پہلے اپنے عمل پہ انسان کو جھانکنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیا ہے. بہت گناہگار بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. میں کسی کی برائی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکوں گا. تو خود یہ مہینہ یہی ہمیں کہاں کھڑا ہوا ہے. صحیح بات ہے. یہ مہینہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. بالکل. یہی درس دیتا ہے. بالکل یہی درس دیتا ہے. عمل کا دار و مدار نیت پہ. بے شک بے شک. اور آج کی دنیا میں چلے جائیں تو سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ موبائل میں ہی ہوتا ہے، جس سے بات کر رہا ہوں میں. اور بازار میں چلے جائیں، یقین کریں حیدر بھائی، میں گوشت لینے گیا. جی جی. میں نے بولا بھائی آدھا کلو گوشت دے دینا. تو میں نے جب اوپر سے ایسے دیکھا نا کہ اس کے ترازو پہ آدھا پاؤ بہت خراب گوشت پہلے سے رکھے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے اچھا اچھا دکھائیں گے اور اس کو اسی میں ڈال دیں گے، اسی میں مکس کر کے ہمیں دے دیں گے. تو جناب جب ایسی باتیں رہیں گی، سنیں گے، ہم دیکھیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی ہمارے اس میں؟ ہماری پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ جی تو پریشانی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ ہمارے عمل خراب ہے نا، اس لیے ہمیں ایسے بندوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہی چیزیں ہمارے لیے حیدر بھائی دعا کریں کہ ہم اپنے اعمال صحیح کر لیں. اور میں ایک اور پہلے بھی آپ سے کہا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، خدا را گالی کسی کو نہ دیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت علی کا قول ہے کہ جو ایک گالی دیتا ہے اپنے قبر میں ایک بچھو تیار کرتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. بس بہت شکریہ عمران صاحب، تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فیمان اللہ. تو جناب یہ تھے عمران صاحب ہمارے ساتھ شہر کراچی سے. یہ تھے آج کے ہمارے آخری کالر، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ گفتگو سلسلہ رہے گا. بس آج کی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہیں گے کہ جی جو رمضان کا پیغام ہے، اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں، رواداری، مساوات، درگزر. اس سال کوشش کریں کہ درگزر سے کام لیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو یا اپنے اس قریبی رشتے کو یا اس اہم رشتے کو اپنی زندگی سے محو نہ کر دیں، تاکہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی قیمتی ریلیشن جو کہ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور چند سیکنڈ چند لمحے لگتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں ضائع کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو درست کریں. دوسروں کے عیبوں کی طرف نگاہ نہ کریں بلکہ اپنے عیبوں کی طرف دھیان دیں. دیکھیں کہ اس مہینے میں ہمیں پروردگار نے مہلت دی ہے، ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں. جہاں ایک نیکی کو کتنے دفعہ ملٹی پلائی کر کے ہمیں اس کا حساب مل رہا ہے. تو یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ ہم اگر زیادہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ عمل بھی ہم کر کے دکھائیں. تو جب وہ عمل کی روش آپ کے فطرت میں شامل ہو جائے گی تو آپ کے لیے بہت سی ساری چیزوں میں خود گناہوں سے رکنے میں آپ کو آسانی دے گی وہ چیزیں. تو جناب یہ تھا آج کا حسب حال اور حسب پروگرام. اب انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ویک میں ہوگی ملاقات. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے ایک بات جو کہ بہت ضروری ہے، بہت سارے لوگوں نے آ کر آج اپنی باتوں کا ذکر کیا،
اس کے اندر بھی ہمیں اپنی چیزوں کو سمجھنے کے لیے میانہ روی زندگی کے اندر رکھیں، اور ضروری نہیں کہ آپ دکھاوا کریں یا کسی کو بتائیں کہ جی میں نے آج دسترخوان پہ یہ نعمت خدا کی کھائی. خدا کا شکر ادا کر کے کھائیں کہ جو اس نے آپ کو دیا، تھوڑا دیا زیادہ دیا، اس کا شکر ادا کریں. آج ایک سوال میں نے پوچھا تھا کہ کون سے نبی ہیں جن کا ذکر سب سے زیادہ ملتا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں زیادہ ملتا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جناب کے جہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ، فی امان اللہ.